رانیوں کے لباس پہن سکتے ہیں. جی یہ کیسے, یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے, لیکن ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے, فٹ لگے, اور یہ ہمیں بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ایک بجٹ میں یہ چیز مینیج بھی ہو. اور سب سے زیادہ ضروری وہ خواتین جو کہ اس وقت ناشتہ کری ہوں گی وہ یہ چاہتی ہیں کہ اچھا اگر 2-3 بچے ہو گئے تب بھی ہم اتنے سلم لگیں, اتنے پیارے لگیں. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں اور پھر بچوں کے بعد کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے بچوں میں مصروف ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی, یعنی ان کا جو حسن ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ ایسا سوچتی ہوں گی. تو یہ سب جاننے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ماڈل اداکارہ نادیہ حسین کو, کیونکہ میم نادیہ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیونکہ آپ خود بھی مدر ہیں اور نہ صرف مدر ہیں, ایک انٹرپرینور بھی ہیں, شوبز سے بھی آپ تعلق رکھتی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں, اور خود کو بھی اتنا فٹ رکھتی ہیں, اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. آئی تھنک کہ یہ چیز ایک انٹرنلی بڑی آپ کے لیے ضروری ہونی چاہیے کہ آپ انٹرنلی اپنے آپ کے لیے کیا آپ کے گولز ہیں اور کیا آپ کی اپنی چوائس ہے, لائک آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بیسس پہ جو ہیں آپ اپنی ایک کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, اور آپ جو ہیں پھر اس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں پھر, کیونکہ آپ کی اپنی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا نادیہ, ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے فٹ رہنا, اور ہم میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک عرصے تک اس چیز کو ذہن میں رکھتی ہیں, لیکن پھر زندگی کے معاملات میں اتنی الجھ جاتے ہیں کہ بھول جاتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آج وہ عام خواتین جو کہ ہمیں کیمرے کے اس پار بیٹھی دیکھ رہی ہیں, ان کو آپ کچھ ٹپس دیں فوراً والی, کہ وہ صبح اٹھ کے کیا کریں, رات کو سونے سے پہلے کون سی ایسی چیز ہے جس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے, وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے. دیکھیں فوراً والی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, کیونکہ آل آف دیز تھنگز ریکوائر اے کمٹمنٹ, اور مینٹیننس ہوتی ہے, زندگی بھر کی مینٹیننس ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے یا کوئی موٹر سائیکل ہے, تو وہ آپ کو اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ سروس کریں گے, یا آپ کو اس کو لائک 6 مہینے میں ایک دفعہ آپ اس کو اس طریقے سے جو نا کسی مطلب آپ نے اس کا آئل چینج کر لیا, اس طریقے سے کر لیا, تو وہ گاڑی جو ہے یا موٹر سائیکل جو ہے وہ نہیں چلتی ہے, اور وہ خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے, اور وہ نہیں, اس کی ایک وہ لک جو ہے وہ آپ کو نہیں, وہ سروس بھی نہیں دے گی. پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا, اس کو آل آف اے سڈن یہ کیا ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کی روز جو ہے وہ آپ اس کو کپڑا لگائیں گے, روز کو چمکائیں گے, اس کا اچھا خیال رکھیں گے, تو پھر وہ لانگ لاسٹنگ بھی رہے گی, اور لگے گا بھی نہیں کہ جی یہ جو ہے وہ کوئی اتنی پرانی موٹر سائیکل ہے, کیونکہ آپ نے مینٹین کیا ہے اس کو. اسی طریقے سے آپ کی باڈی بھی جو ہے وہ اٹس دا سیم تھنگ, آپ کو اس کو ڈیلی کے بیسس پہ آپ جو اس کے اندر ڈال رہے ہیں, خاص طور پہ کھانے کے بیسس پہ جو آپ کھاتے ہیں, وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی باڈی پہ جو ہے وہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے, کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ وہی چیز جو ہے وہ جا کے لگتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریمین کمیٹڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایک مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جی یہ لانگ ٹرم آپ کا ایک گول ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو روٹی اور چاول جو ہے وہ آپ کو, اور چینی خاص طور پہ, یہ جو چیزیں ہیں جس چیز کے اندر بھی چینی ہے, جس بھی جو ہے وہ میدا ہے یا گندم ہے, یہ آپ کو ختم کرنا ہے. اور چاول جو ہے وہ آپ کو ختم کرنا ہے جس چیز کے اندر سٹارچ ہے, جیسے کہ چاول ہے, آلو ہے, یہ وہ ایسی چیزیں. اور پھر جو ہے جو آپ کا کھانا ہے, جیسے کہ اگر آپ کو ناشتے میں جو ہے صبح انڈا چاہیے, تو آپ صبح انڈا جو ہے وہ آپ اپنے کانٹے سے کھا سکتے ہیں. آپ کو عادت بنانی پڑتی ہے ان چیزوں کی. اس کے بعد یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ عموماً ایکچولی یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جو کھانا ہے, جیسے کہ آپ کا سالن ہے, آپ کی جو بھی سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں, وہ آپ اپنی کچی سبزیوں کے ساتھ, ایک جس کے اندر کھیرا ہو گیا, گاجر ہو گیا, اور ایک جو ہے وہ جو بند گوبھی ہوتی ہے,
फूल गोभी नहीं, बंद गोभी और खीरा गाजर का जो है वो एक छोटा सा एक सलाद बना लें, उसके ऊपर नींबू शिम्बू डाल लें और उसके ऊपर जो है वो आप अपना जो भी आपने सालन खाना है या आपने अपनी सब्जी खानी है वो आप उसमें मिक्स करें, आप उसमें अचार वगैरह डालें, आपने जो भी करना है वो आप करें, लेकिन उस सब्जी में जो है वो आलू नहीं होना चाहिए। सो इसके अलावा जो आप सालन खा रही हैं जो भी है उसमें चिकन है, उसमें मटन है, उसमें और जो भी कोई चीज़ है वो उसका मैटर नहीं करता है, लेकिन ये कि वो आप उसको फिर चम्मच से खाएं। ये आदत बनानी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपको। सबसे पहले आप ये रात की जो है वो रोटी अगर आप छोड़ती हैं या दोपहर की रोटी छोड़ती हैं तो दिन की एक रोटी रखें और एक वक्त का खाना चम्मच से खाएं। ये कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक कंटिन्यू करें ताकि आपको आदत हो जाए चम्मच से खाने की। उसके बाद फिर रात की रोटी जब आपने छोड़ी या दोपहर की रोटी जो भी आपने अभी तक नहीं छोड़ी, फिर वो मील को भी आप आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से खाना शुरू कर दें। लेकिन आपको गोल ये बनाना है कि आपको कम से कम ये 6-8 महीने तक ये करना है ताकि उस दौरान आपका वजन गिरने शुरू होगा और फिर जो है आप उसको मेंटेन करेंगे। और कैसे मेंटेन करेंगे वो फिर आप खुद आपकी बॉडी आपको बताएगी। अच्छा नादिया, ये तो हमने बात कर ली फूड और आपके जो डेली रूटीन है। एक और इसमें पॉइंट है वो ये कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी जो अंदरूनी परेशानियां हैं, जो आपकी अंदरूनी खलफशार है, वो कितना अफेक्ट डालती है? बिकॉज ठीक है आपने खाना भी अपना प्रॉपर कर लिया, आपने अपनी जिम रूटीन, आपने अपना फिटनेस रेजीम सब कुछ कर लिया, आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप अंदर से स्ट्रेस में हैं। एंड माइंड यू स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि वो भी आपको जो है वो कम नहीं होने देता। मैं चाहूँगा इस पे भी आप थोड़ी सी गाइडेंस दें। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि स्ट्रेस जो है वो ना आपकी बॉडीली आपकी मेंटल लेवल को भी सही नहीं रखता और आपकी बॉडीली फंक्शंस को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। जैसे कि स्ट्रेस में जो है वो पिगमेंटेशंस भी शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस में जो है वो एक्ने भी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस में जो है वो आपका जो वजन है वो भी जो है वो एक पॉइंट पे आके जो है ना वो फंस जाता है। सो यस, आई थिंक दैट स्ट्रेस में जो है वो आपको अब देखिए वो जो चीज़ें हैं ना उसमें अगर हम स्ट्रेस की बात करें, जहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जी मेडिटेशन जो है वो हमारे अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सो दैट इज़ नमाज की। जी आप नमाज का पढ़ें, कायम करें ताकि आपका एक इंटरनल पीस, आप कोशिश करें कि इंटरनल पीस आप लाएं और पॉजिटिविटी से सोचें कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी हर चीज़ जो है ना वो आपको आपके इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव हो रही है, लेकिन आपको अब उसको आपका जो नज़रिया है उसको देखने के लिए आपका वो नज़रिया जो है ना इट हैज़ टू रिमेन पॉजिटिव। यस, आई मीन आई डू अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी जो है वो ऐसे बहुत से डाउन मोमेंट्स आते हैं कि जब आप सोचते कि यार पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये कैसे जो है ना ये ख़त्म होगा। लेकिन ये है कि positivity is necessary and an internal peace is necessary। अब वो internal peace जो है वो आप जैसे भी लाएं, अब नमाज है, again meditation is a kind of like a deep prayer और a deep like internal peace जो आप लाते हैं, तो ये आपको वो चीज़ भी जो है वो उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है नादिया, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करने के लिए।